اور زندگی بھر ایک نیک انسان بننے کی کوشش کروں گا حضرت. لیکن آج اس کی فیملی لوگ بولتے نہیں تو اس کے پاس مت جا. اور 6 سال ہم لوگ کا 6 سال کا رشتہ ہے حضرت. لڑائیاں تو ہم لوگ کی 6 سال سے بہت ہوئی, لیکن کبھی میں نے نہ اس کو طلاق بولا نہ ایسا. تو لڑائیاں چلتی تھی لیکن کبھی ہم لوگ چھوڑے نہیں ایک دوسرے کو. بہرحال آصف, آپ نے جو گانجا پیا, شراب پی اور شدید غصے کی کیفیت میں طلاق دی, اور پھر آپ ہوش میں بھی نہیں تھے, اور آپ نے اپنی بیوی سے 4 دن پہلے ہم بستری بھی کی تھی, تو ایسی صورت میں جو چیز آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو توبہ کرنی ہے شراب نوشی سے. آپ آج اگر آپ کا گھر برباد ہونے سے بچ گیا تو کل آپ اپنے بچوں کو بھی برباد کر لیں گے اور اپنا گھر بھی برباد کر لیں گے. تو آپ کو شراب نوشی سے توبہ کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد نماز وقت پر پڑھنی ہے. اور صرف یہی نہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے آپ کو مفتیان نے, کون تبلیغی جماعت کا, ان کے یہاں یہ طلاق ہو جاتی ہے, میں بتاؤں آپ کو, ان کے یہاں طلاق ہو جاتی ہے. لیکن سعودی عرب کے علماء, شیخ عبدالعزیز بن باز ہیں یہاں کے مفتی اعظم, اور فتویٰ کمیٹی, تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. تو آپ کو حیض میں طلاق نہیں ہوتی, ہم بستری کرنے کے بعد طلاق نہیں ہوتی, پھر اسی طریقے سے نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. لا طلاق ولا عتاق فی غلاق, جب ذہن پر کنٹرول نہ ہو ایسی صورت میں بھی طلاق وقوع پذیر نہیں ہوتی. تو آپ نے جو کام کیا ہے وہ بہرحال گناہ کا ہے, آپ کو توبہ کرنی چاہیے. آپ میاں بیوی کے طور پر رہ سکتے ہیں, لیکن آپ کو توبہ شرط ہے, توبہ ضرور کیجیے. جی جی حضرت, میں نا جب ان سے شادی کیا, نکاح کیا نا حضرت, اس سے پہلے اس کے بعد میں کرتا تھا ڈرنک, لیکن جب میرا فرسٹ بیبی ہوا نا حضرت تو میں نے ہر گناہ چھوڑ دیا تھا. میں کوئی بھی نشہ یا کوئی بھی چیز نہیں کرتا تھا حضرت. خالی بس ابھی یہ ٹائم پہ نا, یہ مہینے میں لاسٹ جو منتھ گیا اس ٹائم پہ تھوڑا سا ہم لوگوں کا مطلب گھر میں قرض زیادہ ہو گیا یا کمائی تھوڑی کم ہو گئی, تو تھوڑا میں ٹینشن میں رہنے لگ گیا, تو میں گناہ کا راستہ چن لیا تھا حضرت. لیکن میرا اور کوئی وہ نہیں تھا کہ میں اس کو طلاق دوں, یا میرے دل کے اندر کچھ تھا, بس جنون غصے میں نے اس کو بول دیا, اور وہ بولتی ہے کہ تم نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو ہو گئی طلاق, میں مانتی ہوں اس کو, ایسا بول رہی ہے حضرت. نہیں, یہ بیچاری نہ, دیکھیے شیخ سعودی عرب کے جو مفتی اعظم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں, اس کے بارے میں جمہور علماء کا قول تو یہ ہے کہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. الجمهور إلى أنه يقع طلاقه كما يؤخذ بأفعاله ولا تكون معصيته عذرا له في یہاں إسقاط الطلاق. جمہور علماء کا موقف تو یہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس طلاق کو شمار کرتے ہیں, لیکن سعودی عرب کے علماء في مؤاخذته بأفعاله من قتل أو سرقة أو زنا أو غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع. یہ جو طلاق السکران ہے یہ وقوع پذیر نہیں ہوتی. سکران کہتے ہیں شرابی کو, وهذا هو المحفوظ عن عثمان رضي الله عنه, وہ, اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محفوظ ہے, الخليفة الراشد, لأنه لا عقل له. کیونکہ طلاق جب آدمی نشے میں ہو کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے, فلا يؤخذ بأقواله التي پھر تضر اس کے اس اقوال پر کوئی اعتماد نہیں کیا جائے گا. والطلاق يضره ويضر غيره. طلاق اس کو بھی نقصان دہ ہے, اس کے خاندان کے لیے بھی نقصان دہ ہے, سماج کے لیے نقصان دہ ہے. تو صرف طلاق ہی نہیں بلکہ سکران کی جو اعمال ہوتے ہیں وہ تو آپ نے ایکسیڈنٹ بھی کیا, گاڑی بھی ماری, تو ایسی صورت میں یہ آپ بہت نقصان کے پہلو, نقصان کی راہ پر آپ چل رہے ہیں. فلا يؤخذ بالطلاق. تو یہاں جو آپ کو میں نے آواز سنوائی ہے مفتی اعظم کی, شیخ عبدالعزیز بن باز کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طلاق کو قبول نہیں کیا جائے گا, نشے کی حالت کی جو طلاق ہے. امید وضاحت ہو گئی ہوگی. لیکن جی میں تو اس سے وہ ہوں, لیکن ان لوگوں کے بھی سوال ہے کہ بولتے ہیں کہ آپ جب تو آیا گھر پہ اتنے دور سے تم گاڑی چلا کے آئے ہو سیدھے سے اچھے طریقے سے, لیکن میں نے ان لوگوں کو نہیں بولا تھا حضرت کہ میرا ایسا ہوگا, کیونکہ میرے کو خود یاد نہیں تھا. کوئی بات نہیں, کوئی بات, میں آپ کو بتاؤں نا, میں آپ کو, دیکھیے آپ نے اگر شراب بھی نہ پی ہوتی, جھوٹ بول رہا ہے کر کے, اوکے,
یہ غلطی ہے ان کی. ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دن پہلے آپ اپنی بیوی سے ملے تھے, ہم بستری کی تھی, ہم بستری کرنے کے بعد بھی طلاق نہیں ہوتی, اور جس نوعیت سے آپ نے طلاق دی ہے, سب و شتم, گالی گلوچ اور مار دھاڑ اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, اس طریقے سے بھی طلاق نہیں ہوتی. تو آپ کی اس طلاق کو شمار نہیں کرنا چاہیے, اور یہ سعودی عرب کے علماء کا یہی موقف ہے. اب اگر وہ آپ گھر کو خراب کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی تو وہ کر سکتا ہے, جیسے آپ نے اپنے فیوچر کو خراب کیا, تو آپ توبہ کریں اور انشاءاللہ آپ کی سسرال والے بھی آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے. اگر آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں میں آئندہ سے طلاق نہیں دوں گا اور شراب بھی نہیں پیوں گا. جی میں وعدہ کیا حضرت, ان سے معافی مانگا. میں بولا کہ اللہ کی نظر میں بھی گنہگار ہوں میں, تمہارے اور بچے کی بھی گنہگار ہوں میں ایک موقع میرے کو دے دے, کیونکہ حضرت میں تم لوگوں کا ویڈیو دیکھ رہا ہوں نا, تو میرے کو کہیں نہ کہیں بولتے نا ٹوٹنے والے کو ایک تنکا کافی ہے. یہ تنکا نہیں ہے, یہ تنکا نہیں ہے, یہ قرآن و سنت ہے. یہ تو آپ کو بچانے کے لیے, اللہ کا شکر ادا کریں. اور صرف طلاق آصف, لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے حضرت, میں کیا کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ ہمارا کام نہیں ہے, بیچ میں فرض یہ ہمارا کام نہیں ہے, آپ کا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. کوئی مانتا ہے نہیں مانتا, اسلام کو کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا, یہ اگر کوئی قبول کرتا ہے تو فبیہا, بہت اچھی بات ہے. اگر قبول نہیں کرتا تو یہ اس کی کمی ہے. آپ جو سچ ہے نا, سچ کو اگر آپ قبول نہ بھی کریں تب بھی سچ ہی رہتا ہے, وہ جھوٹ نہیں ہوتا. تو سچ کو قبول کرنے میں عافیت ہے. تو آپ اپنے گھر والوں کو کہیں, نہیں ہوئی نا حضرت, میرا طلاق نہیں ہوا نا. اتنی دیر سے میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں بھائی, آپ اس وقت تو نشے میں نہیں ہو. نہیں حضرت نہیں. تو میں 18 منٹ سے 19 منٹ ہو گئے, اتنی مرتبہ آپ کو کیا کہا میں نے؟ جی حضرت, میں لیکن اپنے دل کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا حضرت. بالکل, آپ کو تو کئی مرتبہ میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے. جی حضرت, جزاک اللہ خیر حضرت. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں, اور یہ ریکارڈنگ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. جی حضرت, جزاک اللہ خیر حضرت. اوکے, آپ کے پاس ریکارڈنگ چلی گئی ہے. اب آپ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے, اور مسلمان اپنے عہد و پیمان کا پابند رہتا ہے, اس لیے آپ کو انشاءاللہ ضرور میں اپنا وعدہ نبھاؤں حضرت. بالکل بھی آپ کو نبھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ, اللہ رب العزت سے جو انسان عہد کرتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے قول و قرار کرتا ہے, اس کی ایفا اور اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا, یہ اللہ کے اور اللہ کے بندوں کی جو حقوق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے چاہیے, یہ آپ کے ذمہ ہے. جی حضرت, انشاءاللہ حضرت. اور حضرت آپ کا وہ مولانا طارق, کیا نام ان کا, مولانا طارق مسعود کا, وہ میری وائف نے فتویٰ بھیجے کہ دیکھو انہوں نے بول دیے 3 طلاق ہو گئی تو ہو گئی 3 طلاق کر کے. مفتی طارق مسعود کا جو فتویٰ ہے وہ سب کو پتہ ہے. مفتی طارق مسعود کا فتویٰ آپ کو تبلیغ جماعت والوں نے دے دیا ہے, وہ تبلیغ جماعت والے ہیں. ہمارے یہاں سعودی عرب کے علماء, ڈاکٹر ذاکر نائک سر کا جو بیان ہے وہ بھی یہی ہے, آپ کے جیسا کلیئر بیان ہے کہ 3 طلاق اکٹھی ایک ہی ہوتی ہے, اور مطلب جو بھی انسان غصے میں بول دیتا ہے تو اس سے 2 گھر برباد نہ ہو. بالکل. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح ہے. مفتی طارق مسعود کا بیان درست نہیں ہے. جی حضرت, جی جزاک اللہ. بس اللہ سے دعا کرو کہ میرا گھر بچ جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, آپ اگر توبہ کر لیں گے, آپ اگر توبہ کر لیں گے تب آپ کا گھر بچے گا. آپ اپنے بچوں کے لیے اپنی سسرال والوں کے پاس جا کے ان سے معافی مانگیں, اور ان سے کہیں کہ میں آئندہ سے نہ شراب پیوں گا, نہ گناہ کروں گا, اور اپنے بچوں کا خیال رکھوں گا. جی حضرت, میں انشاءاللہ ضرور سب کروں گا. لیکن ان لوگ بولتے ہیں کہ طلاق تمہاری ہو چکی ہے, ابھی اس میں کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے. کوئی راستہ نہیں, یہ غلط ہے. آپ کسی بھی اہل حدیث مفتی کے پاس چلے جائیں ممبئی میں, وہ آپ کو وہاں اہل حدیث علماء آپ کو جواب دے دیں گے, یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی ہیں. اور میری آڈیو آپ ان کو سنا سکتے ہیں. جی میں انشاءاللہ ضرور
सुनाऊंगा हजरत, लेकिन उन लोग अभी मतलब कि नहीं, हम लोग नहीं मानते अहले हदीस की बातों को ऐसा अभी। और मेरी वाइफ मतलब है ना, वो नहीं कर पा रही उन लोगों के सामने हिम्मत कि, क्योंकि अभी मतलब पूरे जगह बहरहाल बात मालूम मैं पड़ गई ये तो आपको अब ये आपको क्या करना है, अपने घर वालों को कैसे समझाना है, ये आपका काम है। हमारा काम ये था कि आपको कुरान और सुन्नत से दलाइल की रोशनी में आपको बता दें सऊदी अरब के उलमा का फतवा क्या है। अब आप उसको तस्लीम करते हैं नहीं करते, मोहल्ले वाले तस्लीम करते हैं नहीं करते, ये गन पॉइंट पर तो आपको कोई नहीं कहेगा कि ये तस्लीम करें। तो आप अगर अपना घर बर्बाद करना चाहते हो तो फिर आपकी मर्ज़ी, फिर शराब पिए, जो मर्ज़ी आए करें। नहीं नहीं हजरत, नहीं नहीं, मैं ये सब तो कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको उन लोगों को आपकी ऑडियो सुनाऊंगा सबसे पहला तो। बेहतर, इंशाअल्लाह पहले तो माफी मांगूंगा, उसके बाद तुम्हारी ऑडियो सुनाऊंगा। बेहतर, बहुत अच्छी बात है। जी 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 हजरत। ओके, ओके हजरत, बहुत शुक्रिया। हजरत। अब ये और दूसरी जो आपने फ़ीस का वादा किया है, वो फ़ीस आपको जी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, जी ठीक है। जी जी हजरत, मैं इंशाल्लाह वक्त से ही भेज दूंगा इंशाल्लाह हजरत। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपको अपना इंडिया का बैंक डिटेल आपको भेज देता हूँ ताकि आप उसमें 10 तारीख़ को जैसे ही आपके पास सहूलत हो आप आसानी से भेज दें। जी जी ठीक है, आप भेज दो हजरत। ओके, भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।